جاوید باجوہ صاحب نے بطور آرمی چیف اپنا آخری خطاب کیا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو باتیں کی وہ یوم شہداء کی ایک تقریب تھی، اس میں وہ بات کر رہے تھے، اور جو باتیں انہوں نے کی پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ فیکٹس جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، آرمی چیف بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو فیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سب کا جمہوری حق ہے، آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ سوالات اٹھانا، جواب مانگنا، حقائق سامنے لے کر آنا، یہ آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور جمہوریت کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک تو جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے بظاہر جو کہا جاتا ہے۔ تو آرمی چیف نے جو کہا پہلے وہ دیکھ لیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کی بجائے منتخب حکومت آنی چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سیاستدان۔ انہوں نے یہ فرمایا، جو سب سے اہم بات سب سے پہلے رکھی ہوئی ہے اس خبر میں، اس کے اوپر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آرمی چیف نے 3-4 بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں آج کے خطاب میں۔ پورا خطاب تو میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ نے بہت دفعہ سن لیا ہوگا، بہت دفعہ پڑھ بھی لیا ہوگا، لیکن وہ 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن نکات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے اور وہاں گنجائش موجود ہے۔ نمبر 1، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ گزشتہ سال آرمی نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اب اس میں کئی جگہ پہ فروری جو ہے نا وہ رپورٹ ہوا ہے کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ آرمی اب سیاست کے اندر کردار ادا نہیں کرے گی۔ تو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن اس کے باوجود کچھ سیاسی لوگوں نے پاکستان آرمی کے خلاف نامناسب پروپیگنڈا مہم جاری رکھی۔ یہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف، کیونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا گزشتہ سال فروری میں غالباً کہ سیاست کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرے گی فوج۔ تو اس سے پہلے یعنی گزشتہ سال فروری سے پہلے جتنی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا باقی فوج کے سورسز نے یا فوج کے لوگوں نے جتنی مرتبہ یہ کہا کہ ہم سیاست میں کردار ادا نہیں کر رہے، تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ یہ کلیم تو اس سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا کہ ہم سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے، تو کیا اس سے پہلے جھوٹ بولا جا رہا تھا؟ اور اگر تب جھوٹ بولا جا رہا تھا تو اب جو بیان ہے اس کے اوپر ہم کیسے یقین کر لیں؟ یعنی 2021 کی فروری سے پہلے فوج سیاست میں رول پلے کر رہی تھی لیکن کہہ رہی تھی ہم نہیں کر رہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے اور ہم نہیں کر رہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کل آنے والا کہے گا جی ابھی پھر رول پلے کر رہے تھے؟ تو اس لیے پہلا سوال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کے سربراہ نے بھی کہا تھا کہ حکومت ہم نے فوج کے کہنے اوپر گرائی تھی، تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ اگر تو یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ سیاست سے باہر رہنا ہے تو پھر سینٹ میں صادق سنجرانی کا جادو کیسے چلا تھا؟ وہ اقلیت کے باوجود کیسے جیت گئے تھے؟ پھر ابھی آج کی خبر دیکھ لیں کہ امریکن کیا کہہ رہے ہیں، اور پاکستان امریکہ تعلقات کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نہیں آرمی چیف کرتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا آج کا بیان ہے، یہ وائٹ ہاؤس میں جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی ذمہ دار ہیں لیزا کرٹس، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ تعلقات کا فیصلہ آرمی چیف کرتے ہیں، وزیر اعظم نہیں کرتے۔ تو پھر سینٹ الیکشن میں جو خفیہ کیمرے پکڑے گئے ان کے بارے میں آج تک پتا کیوں نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آئے اور کس نے لگائے؟ تو پھر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر قیدیوں والی وین کون لے کر آیا؟ کس کے کہنے پہ آئی؟ کیونکہ شیخ رشید تھے اس دن وزیر داخلہ، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر کنٹینرز کون لے کر آیا ریڈ زون کے چاروں طرف؟ شیخ رشید تھے وزیر داخلہ، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں کنٹینر لے کر آؤ۔ تو پھر اسلام آباد ریڈ زون کو اس طرح بند کر دیا گیا، تو پھر اسلام آباد کے بڑے ہوٹل کے 22 کمرے عمران خان صاحب کی پارٹی سے غداری کرنے والے اراکین کو کس نے دلوائے؟ یعنی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا، کیونکہ 23 مارچ کی پریڈ ہونے والی تھی اور ساری کی ساری جو بکنگ ہے وہ پاک فوج نے کی ہوئی تھی بڑے ہوٹلوں کی۔ تو کس طرح سے 22 کمرے راتوں رات ارینج ہو گئے اور یہ سارے لوگ وہاں جا کے ٹھہر گئے؟ یہ بھی سوال موجود ہے۔ ضمیروں کے سودے اسلام آباد میں کیسے ہوئے اس دوران میں؟ یہ بھی سوال موجود ہے۔ تو پھر صحافیوں پر بولنے کے جرم کے اندر جو تشدد ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، جو ٹارچر انہیں کیا گیا، اور جو 50 کے لگ بھگ مقدمات پاکستان میں پہلی مرتبہ درج ہوئے ہیں، ان مقدمات کے پیچھے کون تھا؟ کیونکہ ہمیں تو سیاسی جماعتیں صاف کہہ رہی ہیں، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ان مقدمات کے ساتھ نہیں تھا۔ سب لوگ خود بتاتے ہیں آف دی ریکارڈ کے جناب یہ مقدمے آپ پہ جنہوں نے کرائے ہیں وہ جانے اور آپ جانے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر
یہ کون کروا رہا تھا؟ تشدد کس نے کروایا سیاسی لوگوں پہ؟ سیاسی لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنے پر ننگا کروا کر کس نے مارا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اس پہ تو فوج کی بدنامی ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ فوج پہ یا فوج کے سربراہ کے اوپر یا کوئی انگلی اٹھائے یا سوال اٹھائے تو اس کو اٹھا کے لوگ لے جائیں اور لے جا کے اس کو ننگا کر کے مارے، تو اس میں تو فوج کی بدنامی ہے۔ یہ بھی آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو پھر کون سا میڈیا سیل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کنٹرول سینٹر جو بہت طاقتور ہے، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے لگاتار میڈیا کو موٹیویٹ کرتا رہا اور کاروائیاں کرواتا رہا؟ تو پھر بیک ڈور چینل مذاکرات کون کر رہا تھا؟ اگر کوئی سیاست میں کردار نہیں تھا تو پھر پیغامات کون بھجواتا تھا اور کون جوابات موصول کرتا رہا؟ تو پھر ڈیفنس کا ایک مکان لاہور میں بتا رہا ہوں، لاہور ڈی ایچ اے کا ایک مکان ہے، وہ کیوں پنجاب حکومت کے لیے یا پنجاب حکومت کے سلسلے میں بہت اہم صورتحال اختیار کر گیا؟ تو پھر گزشتہ سال ایک بڑی سیاسی جماعت کا بندہ راولپنڈی کے ایک بڑے ہوٹل سے ایک بہت بڑے دفتر میں بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے لگاتار کیوں جاتا رہا؟ بعد میں اس کی گاڑی کی ڈگی کے اوپر بھی الزام لگایا گیا۔ تو پھر خفیہ ملاقاتیں کیوں ہوتی رہیں جو بار بار رپورٹ ہوتی رہی؟ پھر ریٹائرڈ فوجیوں کو کیوں یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ایک بہتر آدمی نہیں تھا؟ تو پھر توشہ خانہ سمیت دیگر مقدمات کن دفاتر میں کن لوگوں نے بیٹھ کر بنائے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس، صحافیوں کے پاس، ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بیرونی ممالک ہیں ان سے ملاقاتیں کون کرتا رہا؟ یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے، سیاستدانوں کا کرنے کا کام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ اس طرح سے ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے کچھ اور باتیں کی، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ آرمی چیف نے کہا کہ خطاب کرتے ہوئے کہ ہر پارٹی میں فتح اور شکست قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ الیکشن میں امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کے بجائے منتخب حکومت آئے۔ ان کا ایک حکومت نکلی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت بنی تو انہوں نے کہا 2022 میں RTS کے اوپر بیان بنا کے تو یہ کہہ دیا گیا کہ ایک حکومت سلیکٹڈ ہے، بعد میں ایک اور حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی یہ حکومت امپورٹڈ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہار اور جیت کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہار اور جیت کو تسلیم کرنے کا لوگوں میں حوصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہار اور جیت کے درمیان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو جتاتی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ہراتی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ لیڈر بناتی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ غدار بناتی بھی ہے۔ تو یہ پاکستان کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی رہتی ہے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے۔ ایک بڑی اچھی بات کی آرمی چیف نے، انہوں نے کہا کہ 1971 میں جب پاکستان جنگ ہارا تھا نا انڈیا سے، تو ہمیشہ بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور خواجہ آصف نے بھی کیا اور لوگ بھی کرتے ہیں، کہ ہماری فوج نہیں لڑ پائی تھی۔ تو جنرل باجوہ نے اس کے کچھ حقائق بتائے، انہوں نے کہا جی ایک تو 92,000 فوجی نہیں تھے، صرف 34,000 فوجی تھے، اور وہ بھی بڑی جیداری سے لڑے تھے۔ تو یہ اچھا ہے کہ آرمی چیف نے اس ایشو کے اوپر بات کی، اور یہ بات کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے کہا باقی لوگ مختلف محکموں سے ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی سے اور 2 لاکھ یہ تربیت یافتہ جو مکتی بانی کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود فوج بڑی بہادری سے لڑی تھی، اور اس کا اعتراف خود سابق انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مالک شاہ نے بھی کیا تھا۔ تو یہ تو بات سچ ہے کہ انڈینز نے جب اپنے مختلف جو انڈیا کے صحیح بات لکھنے والے جو رائٹرز ہیں یا جو اس دور کے جو فوجی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے بڑی جیداری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ وہ پھنس گئے تھے، وہ بہت تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر آرمی چیف نے ایک اور گلہ کیا، یہ گلہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈین فوج انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے، انڈین اور اسرائیلی فوج یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے، مگر انڈیا کے عوام کم و بیش ہی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے اور گاہے بگاہے تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، جنرل صاحب اس کو سمجھنا پڑے گا، اور فوج کی قیادت کو سمجھنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے بھی آفیسرز کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ پاکستان کی فوج لڑنے میں بہت بہتر ہے، اس خطے میں شاید ان کے مقابلے کی فوج نہیں ہے۔ جذبہ بھی بہت اچھا ہے، پروفیشنل بھی پاکستان کی فوج زیادہ ہے، ہر جگہ پہ جہاں جاتی ہے سارے مقابلے پاکستان کی فوج جیت کر آتی ہے۔
UN کے مشن پر جاتی ہے, جہاں سیکیورٹی ڈیوٹیز کے اوپر جاتی ہے, پوری دنیا پاکستان کی فوج کو سراہتی ہے. 17 جو اسلامی ممالک کی, بہت سارے اسلامی ممالک کی ایک فوج بنی ہوئی ہے, اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کی فوج نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں, اور جان کی قربانی کے لیے تیار بھی پاکستان کی فوج سب سے زیادہ رہتی ہے. تو یہاں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ انڈین آرمی چیف کون ہے اور اگلا چیف کون آ سکتا ہے اور کتنے ناموں کی سمری اور کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور وہاں کی فوج خود اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی ہے. پاکستان کی فوجی قیادتوں نے, عام فوجی کا سیاست سے کیا لینا دینا, فوجی قیادتوں نے اپنے اپنے فائدوں کے لیے سیاست میں بڑا رول پلے کیا ہے. یعنی اس وقت بھی سارے کے سارے پاکستان میں ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ 6 نام جو آئے ہیں سمری کے, یہ والا نام آ گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا, وہ والا نام آ گیا تو میرا فائدہ ہو جائے گا. کوئی سوچتا ہے یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے, یہ آنا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ نام اچھا لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ساروں کو اس بات کا خوف ہے کہ آنے والا کبھی بھی نیوٹرل ان کو دکھائی نہیں دیتا. وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے کا کیا موڈ ہوگا, وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والا کیا کرے گا اور کس طریقے سے اس ملک کو چلائے گا. تو یہ جو خوف ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج ڈسکس ہوتی ہے. اور یہ غلطی کبھی بھی قربانی دینے والی فوج کی نہیں ہوتی, یہ چند لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جن کی غلطی کا خمیازہ پھر پورا ادارہ بھگتتا ہے. اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی قوم پہ مت ڈالیے گا, اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی عوام پر مت ڈالیے گا, اس کی ذمہ داری ان فیصلہ سازوں پر ڈالیے گا جنہوں نے ادارے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. 4 مرتبہ تو ماشاء اللہ لگایا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے سال فیصلہ ہوا ہے سیاست میں کردار ادا نہ کرنے کا, اس سے پہلے تو فیصلہ نہیں ہوا تھا. ہم نے 2008 کے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ISI کا جو سیاسی ونگ ہے اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل پاشا پہ الزامات لگے اور دیگر جنرلز پہ الزامات لگے. جنرل ابھی ان کا نام ہے جنرل فیض, آرمی چیف کے لیے ان کا نام آیا ہوا ہے سمری میں, ان کے اوپر الزامات لگے. جنرل باجوہ صاحب آپ کے اوپر الزامات لگے. جنرل باجوہ صاحب نے ایک اور بات کی سائفر کے معاملے کے اندر, اور یہ بات جو ہے وہ BBC نے اس کو ہیڈ لائن کا حصہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جعلی اور جھوٹے بیانیے سے اب راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. انہوں نے یعنی یہ بات انہوں نے اس طرح کی کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہو بیرونی اور فوج بیٹھ جائے. لیکن دیکھیے عمران خان صاحب کے اس دعوے کے مقابلے میں ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. یا تو چیف جسٹس آف پاکستان, صدر پاکستان کا 7 مہینے 7.5 مہینے پہلے بھیجا ہوا جو لیٹر ہے اس کو نکالیں, سائفر کو, اس کے اوپر تحقیقات کر لیں, اور جب انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا جیسا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج فرما رہے ہیں, تو پاکستان نے پھر امریکہ جیسے ملک کو ڈیمارچ کیوں کیا تھا؟ پاکستان نے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک بدترین مداخلت کیوں قرار دیا تھا؟ اور اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور DG ISI ندیم انجم صاحب تھے اور دیگر لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے. تو اس وقت تو اس کو نہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بدترین مداخلت قرار دیا گیا تھا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا اور اس پہ پاکستان مذمت کرتا ہے, اور پاکستان نے امریکہ کو اس کے بعد ڈیمارچ کیا تھا. اور عمران خان صاحب تو ابھی بھی اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں, وہ اس پہ رائے فرار کیا ہوتی ہے, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہو, غلامی نہ ہو. اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نکالا گیا تو اس سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان کو نکال دیا تو ساری غلطیاں معاف, اور اگر عمران خان کو نہ نکالا تو نتائج بھگتنا ہوں گے. ساتھ میں رشیا کے دورے کے اوپر بھی اعتراض تھا. تو اس طریقے سے وہ سائفر موجود ہے. اگر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیٹیگریکلی اس کے اوپر انکوائری کروائی جا سکتی ہے اور وہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. تو آرمی چیف صاحب کی بات کے بعد یہ سوالات پیدا ہوتے تھے, سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ادھر سب لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو آرمی چیف بنانے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں. سمری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. لیٹس سی وہ کس کو بناتے ہیں آرمی چیف. جنرل عاصم منیر سے لے کر نیچے جنرل عامر تک یہ 6 نام ہیں. بیچ میں جو ہے وہ جنرل سائد شمشاد ہیں, جنرل اظہر عباس ہیں, جنرل نعمان ہیں, جنرل فیض ہیں. تو یہ جو جنرلز ہیں ان میں سے کوئی ایک بنے گا آرمی چیف اور ایک بنے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے گا ایک ان میں سے. تو دیکھتے ہیں. لیکن اب پتہ کیا ہو رہا ہے, نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ دیکھیں. عاصم منیر کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے, وہ حقیقت اور سچ کی سائیڈ لیں گے. یعنی وہ اپنے اپنے فیورٹس کی جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں. کوئی جنرل فیض حمید کی بتا رہا ہے,
सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, कोई इसकी चला रहा है, कोई उसकी चला रहा है। मेरे ख्याल में इन चीजों से गुरेज किया जाना चाहिए और ये शहबाज शरीफ का फैसला है, शहबाज शरीफ को करना चाहिए और आईन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। आईन से बाहर जाकर, कानून से बाहर जाकर करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, पाकिस्तान की फिर बदनामी होगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।